عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فرسٹ ایئر کے پہلے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیراگراف کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا وہ پیراگراف جو سب سے آخری ہے اور میں نے پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو اس پیراگراف میں انہوں نے پورے سبق کا ایک بار پھر خلاصہ بیان کر دیا کہ انسان مزاج میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کوئی انسان سخت مزاج ہوتا ہے، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی غسیل ہوتا ہے، اور صلاحیتیں اور انسانی صلاحیتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی زمینداری میں بڑا قابل ہوتا ہے، کوئی کاروباری حوالے سے قابل ہوتا ہے، کوئی علمی حوالے سے قابل ہوتا ہے، کوئی عدل کے حوالے سے قابل ہے۔ یعنی کہ ہر شخص کی صلاحیتیں دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے۔ استعدادوں کا مطلب قابلیتوں ہیں۔ قابلیت جو ہے وہ بھی انسان میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ڈاکٹر ہے، دوسرا شخص انجینئر ہے، تیسرا شخص پروفیسر ہے، چوتھا شخص جج ہے، وکیل ہے، کاروباری ہے، زمیندار ہے، پولیس کا افسر ہے۔ مطلب یہ کہ مختلف شعبوں سے منسلک افراد اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور ان خدمات کا وسیلہ وصول کرتے ہیں، صلہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ مختلف قسم کے لوگ، مختلف مزاج کے لوگ، مختلف صلاحیتوں کے لوگ، مختلف استعدادوں کے لوگ اگر وہ پیروی کرنا چاہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنیادوں پر آگے بڑھانا چاہیں تو ان کے لیے کون سی چیز ایسی ہے جو سب کو ایک جگہ پر متفق کر دے۔ ہمارے مصنف سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ پہلے بھی مختلف انداز میں مختلف باتیں کہہ کر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی وہ ہستی ہے جس پر کائنات کے تمام مسلمان جمع ہو سکتے ہیں اور متفق ہو کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔
تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا کائنات کے ہر انسان کے لیے آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی اور شخص عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا، پوری دنیا کا رہنما نہیں ہو سکتا جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام پہلو ایسے ہیں جس سے قریباً دنیا کے ہر انسان کو رابطہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، اور انسان ان پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے آخر میں انہوں نے فرمایا ہے، اسی لیے اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ کے مفہوم میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، اگر آپ کو اللہ جل شانہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ اس سبق کا آغاز ہی خدا کی محبت اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے۔ تو بات کا آغاز جو ہے وہ ہے اللہ کی محبت کے حصول کی بات، اور ہمارے مصنف نے مختلف دلائل دے کر یہ بات ثابت کی کہ واحد ہستی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، ان کی پیروی کرنے کے بعد ہی انسان اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ کامل و اکمل ہے، جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ مکمل ہے، جو دین لے کر آئے ہیں وہ مکمل ہے۔ آپ کا دین سارے دینوں کا سردار ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کامیابی کا زینہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسلم ہے وہ تاجر ہے وہ قاضی، مسلم ہے وہ تاجر ہے وہ قاضی، ہر ایک شعبے کی جانیں انجمن ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر کہیں نظر آتے ہیں، کہیں قاضی نظر آتے ہیں، اور ہر ایک شعبہ یعنی کہ کائنات کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبے کی جان انجمن ہیں۔ تو بیٹے آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی وہ ہستی ہے جو صاحب اخلاق ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اخلاق سکھائے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، رحمت عالم کی سیرت نے دیا پھر حوصلہ، گردش ایام میں جب درد نے غلبہ کیا۔
یعنی کہ انسان کے ساتھ پیش آنے والے ہمہ قسم حالات جو اسے زندگی بھر میں پیش آتے ہیں، ان تمام حالات میں ان کی رہنمائی جو ہستی کر سکتی ہے وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، جو اس قابل ہے کہ ساری کائنات کے انسانوں کی بھلائی کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے ہو۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ اقبال نے کہا ہے، علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا اتنا اعلیٰ و رفع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری باتیں مان لیتے ہیں، اس کی کوئی دعا رد نہیں جاتی، ساری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اوکے بیٹے، آپ کا آج کا یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ۔